اجماع امت، یہ لفظ استعمال ہوتا رہتا ہے اسلامیات پر لکھی ہوئی تحریروں میں بھی، تقریروں میں بھی. تو اس کا مطلب تفصیل تو آگے آ جائے گی، لیکن یہاں ہمیں اس باب کی اہمیت سامنے رکھنے کے لیے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی عالم دین کی بات کرتا ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دین کے حوالے سے جب بھی کچھ کہتا ہے یا بولتا ہے، چاہے وہ بیان ہو، چاہے تقریر ہو، چاہے کوئی اس کی تھیوری ہو، کوئی فلسفہ ہو، کچھ بھی پیش کر رہا ہے، تو وہ قرآن سے متصادم نہیں ہونا چاہیے، قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، حدیث کے مخالف نہیں ہونا چاہیے. حدیث کے اگر خلاف اس کی بات ہے تو وہ بات اس کی رد ہے، قرآن کے خلاف ہے تو بات ختم ہے. اور اسی طریقے سے ایک تیسری چیز جس کی پابندی اس کو ضروری ہے وہ اجماع ہے. اجماع کا مطلب یہ ہے کہ امت کا آج تک جو جن چیزوں پر اتفاق چلا آ رہا ہے وہ اس کی بات اس کے خلاف نہ جا رہی ہو، یعنی کچھ ایسا نتیجہ نہ نکل رہا ہو کہ جیسے آج تک امت جناب رہی کسی غلط فہمی میں یا کسی گمراہی میں، اور اس نے کوئی نئی بات دریافت کی ہے، تو اس لیے دین میں کوئی دریافت نہیں ہوتی. یہ بات دینی اصول تحقیق اور جو ہمارے مروجہ علوم ہیں اداروں میں سائنسی وغیرہ، ان کے اندر ایک بنیادی فرق ہے. ہمارے یہاں دریافت کچھ نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی نیا انکشاف ہوتا ہے، نئی حقیقت کسی پر کچھ نہیں کھلتی. دین وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے، اور اسی کو سمجھنا، اس کو اچھی طریقے سے اپنے اوپر پہلے سمجھ میں لانا، پھر زندگی میں لانا، یہی ایک مسلمان کا کام ہے. اس نے نیا کچھ دریافت نہیں کرنا. جبکہ باقی جو علوم ہیں اس کے اندر یہ ہوتا رہتا ہے کہ جناب آئنسٹائن نے یہ کہہ دیا اور نیوٹن نے یہ کہہ دیا اور فلانے نے یہ کہہ دیا، اس کو غلط کر کے اگلا آگے بڑھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ فلانا غلط تھا، پچھلا غلط تھا، میں ٹھیک ہوں. پھر اس کے بعد آنے والا کہتا ہے تو غلط ہے، میں ٹھیک ہوں. اس طرح وہاں ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے، وہ چلتا رہے، اپنی جگہ ہے. لیکن دین میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دین میں وہی ٹھیک ہے سب سے زیادہ جو دین کو پرانے سورسز سے ہی ملائے اور وہیں سے ثابت رکھے. اس کو کوئی نئی دریافت کا اگر دعویٰ کرتا ہے تو وہ گمراہ آدمی ہے. یہ ایک موٹی سی بات ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دین چونکہ یہ آخری دین ہے اللہ کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. قرآن پاک کے صرف الفاظ محفوظ نہیں ہیں بلکہ قرآن پاک کے معنی بھی محفوظ ہے، اور جو حقیقت ہے دین کی وہ بھی محفوظ ہے. من و عن یہ الگ بات ہے کہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ فرق آ سکتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ بالکل دین جو ہے نا کوئی اجنبی ہو گیا ہو، کوئی کہیں کسی غار میں چلا گیا ہو، کسی اندھیرے میں چلا گیا ہو، پھر کوئی بندہ آیا اس نے آ کر دین کو دریافت کیا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. دین الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمایا کہ اس علم کو یعنی دین کو ہر نسل میں سے بہت اچھے قابل اہل لوگ اٹھائیں گے. اگلی نسل جائے گی، نئی نسل ان کی جگہ آ جائے گی. اور فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ باغ میں پودے لگاتے ہیں. کھجوروں کا باغ ہے یا آم کا باغ ہے تو ایک درخت تو سالہ سال تک نہیں چلتا. اس میں بھی ہوتا ہے کہ نیا درخت بھی لگے رہتے ہیں، پرانے درخت بھی لگے رہتے ہیں، ساتھ ہی وہ جگہ پہ نئے درخت لگا دیتے ہیں. جب تک نیا درخت قابل ہوتا ہے تو پرانا نکل جاتا ہے. تو اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ اس دین کی حفاظت کے لیے بھی پودے لگاتا رہے گا، اور ہر آنے والی نسل جو ہے پچھلی نسل کو سے دین کو لے گی اور آگے پہنچائے گی. اور اس دوران جو بھی غلط قسم کے لوگوں نے دین میں تبدیلیاں کر دی ہیں، غلط مفاہیم ڈال دیے ہیں، غلط تعویلات ڈال دی ہیں، بدعات کا ایجاد کر دیا ہے، تو اس کو وہ ہٹاتے رہیں گے. یعنی دین میں تجدید ہے، اس کو یوں سمجھ میں لیجیے کہ تجدید ہے، دریافت نہیں ہے. تجدید مطلب دین کا اصل حلیہ بس سامنے لے آنا. جو بدعات کی وجہ سے، خرافات کی وجہ سے، رسومات کی وجہ سے بسا وقت کے ساتھ ساتھ پڑ جاتی ہے، گرد پڑ جاتی ہے، اس کو ہٹا دینا، بس یہ کام ہے. اس کے علاوہ یا پھر اجتہاد ہے دین میں. اجتہاد کا مطلب کیا ہے وہ آگے ویسے آئے گی تفصیل. اجتہاد کا مطلب یہ کہ قرآن، حدیث اور اجماع امت کو سامنے رکھتے ہوئے کسی نئے مسئلے میں دین کی رہنمائی دینا کہ اس مسئلے میں دین یہ کہتا ہے. اجتہاد یہ ہے. اس میں تبدیلی کا نام اجتہاد نہیں ہے. دین کے کسی اصول کو بدلنے کا نام اجتہاد نہیں ہے، یہ تجدد ہے، جس کو آج کل ہم ماڈرنزم کہتے ہیں. یعنی زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے دین بدل دیا جائے. خود کو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. جی
ایک منٹ میں ذرا لائیو سن لو، ایک منٹ. جی 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 فرمائیے. ایک منٹ، مجھے دونوں طرف مکسنگ ہو رہی ہے. جی، ایک 73 نمبر صفحہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ چوتھا باب نہیں. اچھا، اس میں پیج نمبر کیا لگا ہوا؟ اچھا، پھر ایسا کریں، جلدی سے کوئی تصویر بھیج سکتے ہیں اس کی؟ تصویر یہاں سے لے کے بھی شیئر کر دیں گے، ہو سکتا ہے. ابھی آپ کو شیئر کر دیتے ہیں 2 صفحے. یہ شاید وہ اس میں ایڈیشن میں مسنگ ہے. جی جی انشاءاللہ. نہیں یہ نہیں، 84 نمبر صفحہ، اصول دین. اصول دین، کتاب اصول دین چاہیے، یہ والے صفحہ نمبر 84 ہے. اچھا 72 تو اچھا اچھا، یہ پھر ایک پوری کاپی مسنگ ہے، اس کا مطلب ہے اس میں 72 سے 84 تک. ہاں یہ 12 صفحے مسنگ ہے. اس کو شیئر کر دیں گے. ابھی آپ کو وہ شیئر کر رہے ہیں صفحے آن لائن. جی 84 ہمارا تو سامنے ہے، آپ کے سامنے بھی نہیں ہوگا میرے خیال. اچھا ہے. اچھا وہ پھر غلطی سے دائیں بائیں ہو گیا. جی 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 ابھی بھیج دیے نا. جی تو خلاصے کی بات یہ ہوئی. ابھی شاید کتاب سے نہیں پڑھ رہے ہم، کتاب ابھی شیئر ہو رہی ہے آپ کے ساتھ. یہ باب، یہ شیئر، ہاں یہی کر دیں یہیں سے. کہ کسی بھی، اصل میں تو یہ بات مجتہد کے لیے ہے، لیکن میں نے اس کو عام بات کر دیا. کوئی بھی عالم دین ہو یا کوئی بھی آدمی ہو جس نے دین کے حوالے سے کچھ بھی کہنا ہے، فتویٰ دینا ہے، قرآن پاک کی تفسیر کرنی ہے، یا کوئی بھی اس نے بات دین کے حوالے سے بتانی ہے کہ دین یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتے ہیں، تو اس کو 3 یہ جو چیکس ہیں یہاں سے گزرنا ضروری ہے: قرآن، حدیث اور اجماع امت. قرآن حدیث تو ہم نے دیکھ لی، اس کے کچھ اصول سامنے آ گئے. اجماع امت کا مطلب یہ ہے کہ آج تک جو امت دین سمجھتی آئی ہے، دین کا جو مطلب، جس بات کا جو مطلب سمجھتی آئی ہے، وہ بات ویسے ہی ماننا ضروری ہے. اگر آدمی کہے کہ نہیں نہیں، 1400 سال تک تو امت نے ایک مطلب سمجھا ہے ایک بات کا، اور میرے خیال میں آج مطلب نیا آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ حضور کا دین 1400 سال تک محفوظ نہیں رہا. تو یہ آپ کے پاس یہ نیا مطلب کہاں سے آیا؟ اگر یہ دین کہیں نہیں تھا تو آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو اس لیے دین میں دریافت نہیں ہوتا کچھ بھی. یہ تو دین تو جڑی ہوئی کڑیوں کا نام ہے، جو پیچھے ہر نسل کی دوسری نسل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جیسے ایک بہت واضح مثال ہے، اس میں بھی آئی تھی یہ تفسیر بالرائے کے مسئلے میں بھی، کہ ابھی حال جو پچھلی صدی میں مرزا غلام قادیانی صاحب جو ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی، انہوں نے وہ کیا ہے خاتم النبیین کا مطلب. انہوں نے کہا جی خاتم کا مطلب ہے مہر لگانے والا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی کے بعد نبی آ تو سکتا ہے نعوذ باللہ، لیکن وہ آئے گا حضور کے اپروول سے. یہ مطلب ہے اس کا. جبکہ امت آج تک خاتم النبیین کا مطلب لیتی ہے آخری نبی، اور وہ بہت حدیث میں بھی واضح ہے. تو اب وہ صاحب جو ہیں امت کی فہم کو چیلنج کر رہے ہیں. یعنی ایک طرف وہ فہم ہے جو صحابہ سے لے کر تابعین سے ہوتے ہوئے پھر بڑے بڑے ائمہ، محدثین، فقہا، ان سب کی ایک فہم ہے، اور ایک اس شخص کی فہم ہے جو آج اٹھ کے دعویٰ کر رہا ہے کہ دین کی اس آیت کا، اس لفظ کا یہ مطلب ہے. تو ظاہر ہے کہ اتنی بڑی امت کو چھوڑ کر ہم اس ایک بندے کو نہیں لے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے خود فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ذلت العالم، اس سے تو خالی نہیں ہوگا کوئی زمانہ بھی. کسی عالم کو لغزش لگ گئی، لیکن دوسرا عالم اس کو متوجہ کر دے گا کہ آپ کی یہ غلطی ہو گئی ہے آپ سے، وہ پھر اس سے رجوع بھی کر لے گا. ورنہ کم سے کم ایک بات ریکارڈ پہ آ جائے گی، غلط بات دین کا حصہ نہیں بن پائے گی. یہ بات اللہ تعالیٰ نے بڑا خود
کار طریقے سے اس دین کی حفاظت کا ایک سسٹم بنایا ہے۔ تو اس لیے یہ تیسری چیز جو ہم آج دیکھ رہے ہیں وہ ہے اجماع امت۔ اجماع امت تو لفظ بہت واضح ہے۔ اجماع کا لفظ لغت میں اجماع کہتے ہیں متفق ہونا، کسی چیز پر اتفاق ایکا کر لینا، اکٹھ کر لینا۔ لغوی معنی کے اعتبار سے اتفاق اور اجماع ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے، امت متفق ہو گئی ایک بات پر۔ شریعت کی اصطلاح میں اجماع کی تعریف یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، کیونکہ حضور کے زمانے میں اجماع نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی خود ایک اتھارٹی ہوتا ہے، نبی کے زمانے میں امت کی حیثیت نہیں ہے کوئی، ہاں حضور کے بعد ہوگا۔ کسی زمانہ کے تمام فقہا مجتہدین کا کسی حکم شرعی پر متفق ہو جانا اجماع ہے۔ کوئی ایک بات ہے، مثلا یہی بات سمجھ لیں آپ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، ایک اجماعی مسئلہ ہے، اگرچہ حدیث میں بھی اس کا ثبوت ہے، قرآن پاک میں بھی اشارات ہیں، لیکن بہت واضح طور سے کلیئر ہے کہ یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے۔ یا عورت کی دیت مرد کی دیت کی نصف ہوتی ہے، یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے، اس پر سب فقہا کا اتفاق ہے۔ اسی طریقے سے اگر شادی شدہ زانی ہو تو اس کی سزا رجم ہے، اس پر بھی فقہا کا اتفاق ہے۔ تو اس طرح سے بہت سے مسائل ہیں جس پر کتابیں بھی الگ سے لکھی گئی ہیں، ایک علامہ ابن حزم کی کتاب ہے اور ایک اور کتاب ہے، اس میں انہوں نے اجماعی مسائل ہی جدا ایک جگہ اکٹھے کر دی کہ یہ مسئلے متفق علیہ ہیں، یعنی کوئی مجتہد کل کو آ کر ان کو نہیں چھیڑ سکتا، اس نے اجتہاد کرنا ہے تو اس سے پرے پرے کے جو مسائل ہیں اس میں کیا جائے گا۔ اجماع کی حجیت، یعنی اجماع ایک اتھارٹی ہے، اس کی دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ احکام شریعہ کے لیے اجماع کا بھی دلیل و حجت ہونا قرآن پاک اور حدیث سے ثابت ہے۔ نمبر 1 آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 115 ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر ظاہر ہو چکا ہو، اور سب مسلمانوں کے دینی راستہ کے خلاف چلے گا، تو ہم اس کو دنیا میں جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے، اور آخرت میں اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ آخرت میں جو سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کو ملے گی، وہی سزا ان کو دی جائے گی جو مومنین کا متفقہ دینی راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں گے۔ معلوم ہوا کہ امت کے متفقہ فیصلہ یعنی اجماع کی مخالفت گناہ عظیم ہے، معمولی درجے کا گناہ نہیں، جہنم کی اس پر وعید آ رہی ہے۔ اور دوسری چیز ہے، دوسری آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایسی امت بنایا ہے جو نہایت اعتدال پر ہے۔ معلوم ہوا کہ اس امت کے جو اقوال و اعمال متفقہ ہوں، کیونکہ امت کی بات وہی ہوتی ہے جو امت پوری جس پر متفق ہو، ورنہ تو پھر افراد کی بات ہوتی ہے۔ تو جب امت کو معتدل کہا تو مطلب یہ ہے کہ وہ افعال و اعمال جن پر امت کا ضمیر متفق ہو گیا، وہ سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک درست اور حق ہیں، کیونکہ اگر سب کا اتفاق کسی غلط بات پر تسلیم کر لیا جائے تو اس ارشاد کے کوئی معنی نہیں رہتے کہ یہ امت نہایت اعتدال پر ہے، کیونکہ حق اعتدال ہی کا نام ہے، ادھر افراط ہے ادھر تفریط ہے، یا تو آدمی انتہا پسند ہو جاتا ہے یا بالکل ہی جو ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے، زیرو پہ چلا جاتا ہے، تو بیچ میں حق اور صحیح بات ہے، تو اس امت کو فرمایا کہ یہ امت حق امت ہے۔ اور پھر حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ضلالہ وید اللہ علی الجماع ومن شذ شذ الی النار۔ فرمایا کہ اللہ میری امت کو کسی گمراہی پر متفق نہیں کرے گا، یعنی آج تک ایسا نہیں ہو سکا کہ کوئی ایک کسی عالم نے غلط بات کر دی ہو جو اللہ کے نزدیک صحیح نہیں ہے، اللہ کے رسول کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے، اور امت وہ چل پڑی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دین جو ہے یہ تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے، ہاں اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، جس زمانے میں جس طرح کی محنت کی مثلا ضرورت تھی اس طرح کی محنت اللہ نے وجود میں لے آئے۔ دینی دعوت کے حوالے سے بھی، خدمت کے حوالے سے بھی بات سامنے رکھنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہوا کہ امت کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئی ہو، مجموعی طور پر، افراد میں تو ہو سکتا ہے لیکن مجموعی طور پر غفلت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ آج ہی ہمارے اوپر یہ کام کھلا ہے، جیسے کسی آیت کے مفہوم آج ہم پہ نہیں کھل سکتا کہ جو پیچھے کبھی نہ کھلا ہو کسی پر، تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آج ہی یہ کوئی کام کھلا ہے، یہ خیر القرون کے بعد ساری امت غافل ہو گئی تھی، مجھے آج یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ کام ایسا ہے، ایسی بات نہیں کہہ سکتے۔ اللہ میری امت کو کسی گمراہی پر متفق نہیں کرے گا، اور اللہ کا ہاتھ جماعت
یعنی مسلمانوں کی جماعت پر ہے، اجتماعیت پر ہے. جو لوگ الگ راستہ اختیار کرے گا جہنم کی طرف جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریح قاضی، یہ اگرچہ تابعی تھے لیکن صحابہ کے زمانے میں، خود حضرت عمر کے زمانے میں یہ قاضی ہیں، لکھ کر بھیجا کہ تم فیصلے قرآن حکیم کے مطابق کرو. اگر تمہارے پاس کوئی ایسا مقدمہ آئے جس کا صریح حکم قرآن شریف میں نہ ہو، یہ ترتیب آ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کرو، یعنی حدیث کو سامنے رکھو. اور اگر ایسا مقدمہ آئے جس کا حکم صریح طور پر نہ قرآن کریم میں ہو، نہ رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہو، تو تم اس کے لیے وہ فیصلہ تلاش کرو جس پر سب لوگ متفق ہو چکے ہوں. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لکھ رہے ہیں، کن کو؟ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کو، جو ان کے زمانے کے قاضی تھے. اور اگر کوئی ایسا مقدمہ آ جائے جس کے متعلق کسی کا فیصلہ موجود نہ ہو، یعنی نہ قرآن میں، نہ سنت میں، نہ اجماع میں، تو اب دو صورتوں میں سے جس کو چاہو اختیار کر لو. یعنی چاہو تو آگے بڑھ جاؤ کہ اپنے اجتہاد سے فیصلہ کر دو، تم سوچو کہ قرآن کا منشا کیا ہو سکتا ہے، حدیث کا منشا کیا ہو سکتا ہے، اور چاہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، یعنی اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرنے کی بجائے اہل علم سے پوچھ کر عمل کرو، اگر وہ جو رائے دیں بس اس پہ عمل کر لو. اور میں تمہارے لیے ایسے موقع پر پیچھے ہٹ جانا ہی بہتر سمجھتا ہوں. اور عمر رضی اللہ عنہ بہت دور اندیش آدمی تھے. تنبیہ: اجماع کے حجت ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اجماع کرنے والوں کو شرعی احکام میں نعوذ باللہ خدائی اختیارات مل گئے ہیں. یہ تنبیہ اس لیے لگائی گئی ہے کہ کچھ لوگ اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ جو اجماع کا تصور ہے اسلام میں، یہ پاپائیت ہے. عیسائی مذہب میں چرچ کو یہ اختیار ہے کہ وہ شریعت میں جو چاہے تبدیلی کر دے. ہاں، پاپائیت ہے، یعنی جو ان کا چرچ تبدیلیاں کرتا رہتا ہے. یہودیوں نے کسی زمانے میں تبدیلی کی. یہ جو پاپا روم، پوپ، وہ جو مین ان کا چرچ ہے روم میں، تو وہ اس کو اختیار ہے کہ وہ دین میں کچھ بھی کر سکتا ہے. سیاہ و سفید کا مالک ہے گویا کہ وہ چرچ. نہیں بدعت اجماع نہیں تھی، بتاتا ہوں میں. تو کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی اس سے، جیسے عیسائی کرتے ہیں یا یہودیوں نے جیسے کیا کسی زمانے میں کہ رجم کا فیصلہ تھا تورات کا، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ رجم یعنی پتھروں سے مار دینا شادی شدہ زانی کو. وہ کہنے لگے کہ ہم نے جو ہوتا تھا کہ جو کھاتا پیتا آدمی تھا اس کو سزا نہیں دیتے تھے، اور جو غریب آدمی ہوتا تھا اس کو سزا دے دیتے تھے. تو نتیجتاً اضطراب پیدا ہونا شروع ہو گیا یہودی قوم میں. تو پھر یہ مل بیٹھے ان کے علماء ربی آپس میں اکٹھے ہو کے کہ یار کسی ایک بات پر اتفاق کرو. جو یہودی عالم ہوتے ہیں، جی، یا تو تم لوگ جو ہے نا سب کو سزا دو یا پھر کسی کو بھی نہ دو. انہوں نے کہا یہ آپشن ٹھیک ہے، کسی کو بھی نہیں دیں گے ہم آئندہ کے لیے، اور بس اتنا کریں گے کہ جو ایسا کیس آئے گا تو گدھے پر بٹھا کر دونوں کو مختلف سمتوں میں منہ کر دیں گے ان کے، اور دونوں کو کالا منہ کالا کر کے ان کو بازار میں گھما دیں گے، چکر لگا دیں گے. بس یہ سزا ہے ان کی. حالانکہ تورات کا حکم واضح موجود تھا کہ رجم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو احیا بھی کیا اس کا. تو اس طریقے سے انہوں نے اس پر اتفاق کر لیا، تورات کے حکم کے بالکل خلاف، صریح حکم کے خلاف اتفاق کر لیا. یہ یہودی کرتے رہے، عیسائی بھی کرتے ہیں، کرتے رہے بھی. اسی وجہ سے جب حضرت ان کے بیٹے جو تھے حضرت حاتم طائی، غالباً عدی بن حاتم تشریف لائے، تو آپ نے ان سے کہا کہ اس طرح کی بات ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم واربابا من دون اللہ، کہ ان عیسائیوں نے، یہودیوں نے اپنے علماء کو خدا بنا لیا تھا، اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا تھا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی رب نہیں بنایا، یہ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، تو ہم نے تو کبھی ان کو پوجا نہیں کی، نہ ان کو خدا کا درجہ دیا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر وہ کسی چیز کو حلال کر دیتے تھے تو تم حلال سمجھ لیتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں. اگر وہ حرام کرتے تو حرام سمجھتے؟ کہا بالکل ایسے سمجھتے. تو میری رب یہی تو ہوتا ہے، حلال حرام قرار دینے کا اختیار تو اللہ کو حاصل ہے. علماء کے پاس تو صرف اخبار ہے، بتاتے ہیں بس، ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم کسی آج سے متفق ہو کر بیٹھ جائیں. ہمارے یہاں بھی کچھ اس قسم کی آوازیں چلتی رہتی ہیں، کبھی ایوان صدر سے، کبھی کہیں سے. علماء کو چاہیے کہ سود پر اجتہاد کریں، یعنی سود کو حلال کر دیں بیٹھ کر متفقہ ہو کر. تو جو چیز شریعت میں طے شدہ ہے اس پہ کوئی اجتہاد ہو ہی نہیں سکتا، وہاں تو دروازہ بند ہے. وہ یہی مطلب ہوتا ہے کہ دین کا حلیہ بگاڑے، جو اصل اصول ہیں پرانے
ان کو ختم کر دیں۔ تو یہ ایک تصور ہے، یہ اصل میں مستشرقین نے یہ بات کہی، اور پھر ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی وہ مسلمان جو کہ دین کا علم حاصل کرتے ہیں انگریزی سے، تو انگریزی میں چونکہ کتابیں ادھر ہی سے زیادہ تر آتی ہیں، تو ان کے ہاں یہ تصور اس طرح کا آیا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو اجماع ہے امت کا، یہ بھی کچھ ایسی چیز ہے، یہ علماء اگر چاہیں سب متفق ہو جائیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں شریعت میں۔ حالانکہ یہ بیچاروں کی غلط فہمی ہے، علماء کے پاس ایک ذرے کا اختیار بھی نہیں ہے، یعنی جو چیزیں شریعت میں طے ہو گئی ہیں علماء اس کو نہیں چھیڑ سکتے، قطعا نہیں ہو سکتا۔ آج ہی مثلا ساری امت متفق ہو جائے، ہو نہیں سکتی ایسے، لیکن لیٹس سپوز ہو جائے بالفرض، تو وہ سود کو کہہ دیجیے آج کے بعد سود حرام نہیں رہا، یا خنزیر کو آج کے بعد ہم لوگ حلال کرتے ہیں، تو اس سے وہ حلال نہیں ہوگا، یہ ان کا اپنی اختیار سے تجاوز ہے۔ جی، یہ ایسے جیسے سپریم کورٹ کا جج کہے کہ میں آج سے پاکستان کا آئین معطل کرتا ہوں، اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، اس کا تو اختیار صرف اتنا ہے کہ اس آئین کے مطابق اس کی تشریح و تعبیر کرے اور اس کے مطابق فیصلہ کرے، بس اس کو معطل کرنے کا نہ بنانے کا کوئی اختیار نہیں یہاں سے۔ تو اس لیے یہ تنبیہ ذرا اس پس منظر میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ اجماع کے حجت ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اجماع کرنے والوں کو شرعی احکام میں نعوذ باللہ خدائی اختیارات مل گئے، کہ وہ قرآن و سنت سے آزاد ہو کر جس چیز کو چاہیں حرام اور جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ جس مسئلہ پر بھی اجماع منعقد ہوتا ہے وہ یا تو قرآن پاک کی کسی آیت سے ماخوذ ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت سے، یا اس قیاس سے جس کی اصل قرآن یا سنت میں موجود ہو۔ غرض ہر اجماعی فیصلہ کسی نہ کسی شرعی دلیل پر مبنی ہوتا ہے جس کو سند اجماع کہا جاتا ہے، یعنی اجماع بے بنیاد نہیں ہوتا، اس کو اجماع کی بنیاد کہا جاتا ہے۔ تو علماء کا اتفاق جو ہوتا ہے تو اس کے پیچھے گویا کہ قرآن و سنت ہوتے ہیں، قرآن و سنت سے ہٹ کر اجماع نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا، تو اس کی بنیاد پشت پر قرآن و سنت کی کوئی دلیل چاہیے، اسی دلیل کو سند اجماع کہتے ہیں۔ سوال آتا ہے اب بالکل سامنے، جب ہر اجماعی فیصلہ قرآن یا سنت یا قیاس پر مبنی ہوتا ہے تو اجماع سے فائدہ کیا ہوا؟ پھر اس کو الگ سے ہم نے دلیل کیوں بنایا؟ جواب، اجماع کے دو فائدے ہیں، ایک یہ کہ قرآن یا سنت یا قیاس سے ثابت ہونے والا حکم اگر ظنی ہو، ظن کی بات ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، یعنی یہ قطعی سے نچلا درجہ ہوتا ہے، یعنی وہ حکم مراد ہونے کا گمان غالب ہو تو اجماع اسے قطعی اور یقینی بنا دیتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے، اجماع اس کے اندر طاقت پیدا کر دیتا ہے، حکم تو وہ وہیں سے آتا ہے، یعنی اس کا سورس گویا کہ قرآن و سنت ہی ہے، لیکن اس کو مزید پختہ کر دیا اجماع نے آ کر، جس کے بعد کسی فقیہ کو اس سے اختلاف کا جواز باقی نہیں رہتا۔ اصل بات یہ ہے، اب کوئی مجتہد اس اجماع کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا، اپنا اجتہاد نہیں کر سکتا، اور اگر وہ پہلے حکم پہلے ہی قطعی تھا تو اجماع اس کی قطعیت میں مزید قوت اور تاکید پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے مثلا ختم نبوت کا مسئلہ ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، متواتر حدیثیں اس کے پیچھے، اور یہ مرتد کی سزا ہے کہ جو آدمی اسلام قبول کرے اور اس کے بعد پھر غیر کافر ہو جائے تو اس کی سزا قتل ہے، یہ متواتر احادیث سے ثابت ہے، تقریباً بہت بڑی تعداد ہے، کئی درجنوں احادیث ہیں اس کے پیچھے، ایک آدھ نہیں ہے، صحابہ ہیں جن سے یہ منقول ہے، تو متواتر حدیث تو ویسے ہی قطعی ہوتی ہے۔ اب اجماع بھی اس کے ساتھ آ گیا کہ جو مرتد ہے اس کی سزا قتل ہے، شریعت میں، شریعت کا حکم یہ ہے، باقی ہم اس پہ عمل کریں نہ کریں ہمارے بس میں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اختیار حکومت کا ہے کہ عمل کرے اس پر، لیکن شریعت کا حکم یہی ہے۔ اب اجماع نے اس کو مزید پختہ کر دیا۔ دوسرا فائدہ اجماع کا یہ ہوتا ہے کہ جس دلیل شرعی پر مبنی ہو، بعد کے لوگوں کو اس دلیل کے پرکھنے کی اور اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، یعنی جب اجماع سامنے آ گیا نا، اب آپ کو پیچھے علمی دلچسپی کے لیے تو آپ جائیں تو جائیں کہ دیکھوں تو صحیح اس اجماع کے پیچھے کیا ہے، ورنہ اجماع جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اس بات پہ اجماع ہے تو اب آپ کو قرآن و سنت کی پیچھے دلیل دیکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، ہے صحیح، ہوتی ضرور ہے، یہ نہیں کہ ہے نہیں، لیکن اب اس میں غور و فکر کی ضرورت باقی نہیں رہتی، ان کو اس مسئلہ پر اعتماد کرنے کے بس اتنی دلیل کافی ہوتی ہے کہ فلاں زمانہ کے تمام مجتہدین کا اس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے، انہوں نے کس دلیل شرعی کی بنیاد پر یہ اجماع کا فیصلہ کیا تھا، یہ جاننے کی ضرورت بعد کے لوگوں کو نہیں رہتی۔ جی اب کوئی سوال ہے تو فرما لیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر،
ہوں، جی جی وہی خلافت ہے، خلافت برحق ہے، خلیفہ برحق ہے، بس اس میں صحابہ سب متفق ہو گئے نا، بس پھر تو چلتے ہی رہا ہے ایسے ہی۔ ہاں، ایسے نہیں، کوئی میرے خیال میں ایسی چیز ہے نہیں۔ جی جی جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کوئی سوال ہے، فرمائیں۔ السلام